علمنا واشتنا وعزنا من شرور أنفسنا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل، اعلیٰ، ارفع، عظمت والا، عفت والا، بلندی والا. تو پھر اس انسانیت کے تقاضے بھی اتنے ہی اعلیٰ اور ارفع ہیں. تو دل جسم کے اندر ہے تو ایک لوتھڑائی اور قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی بھی ہے، اور بظاہر یہ جسم کے اندر جو ہے وہ خون کو پمپ کرنے والا ایک آلہ ہے، مگر معنوی اعتبار سے اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اگر ہم سوچیں اور سمجھیں تو یہ معرفت ربانی کا مرکز و منبع بھی ہے، اور ظاہری اور باطنی صلاح و فساد کا اسی سے گہرا ربط و تعلق ہے. یہ جو دل انسان کے اندر موجود ہے، اسی طرح کفر و ضلالت، زیغ و نفاق کی گھٹائیں اسی پر چھاتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے نور و ایمان و ہدایت کی شعاعیں اسی سے پھوٹتی ہیں. یہ وہ واحد مرکز ہے کہ جو اللہ کی نگاہ کا مرکز ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں بلکہ زن چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے. جو انسان اعمال کی کھیت جو ہے پکاتا ہے، جو ہم اپنے اعمال کا بیج بوتے ہیں، جو ہم اعمال بجا لاتے ہیں، یعنی پریکٹیکل لائف، جو عملی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر تو وہ بدعمالیاں ہیں، اگر تو وہ برے اعمال ہیں، تو انہی برے اعمال کا زنگ جو ہے وہ اس دل پر چھا جاتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب کوئی بندہ جو ہے پہلی غلطی کرتا ہے نا، ہم تو معاذ اللہ غلطی کو غلطی اور جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. امت مسلمہ کا سب سے بڑا اس دور حاضر کے اندر جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی غلطی کو، کسی بھی جرم کو، کسی بھی گناہ کو سمجھنا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کون سا گناہ ہے جی، یہ کون سی غلطی ہے جی، یہ کون سی کمی ہے جی، یہ کون سی زیادتی ہے جی، یہ کون سا ظلم ہے جی. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے غلطی کرتا ہے، پہلی غلطی، تو پھر اس غلطی کا نتیجہ کیا ہے؟ فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو ایک سیاہ نقطہ جو ہے اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُكِنَ قَلْبُهُ، اور فرمایا کہ اگر تو وہ اس چیز سے باز آ جائے، فوراً پلٹ آئے، اس سے پیچھے مڑائے، پیچھے ہٹ جائے، اور اس کے بعد معافی مانگے، استغفار کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور توبہ کرے. تاب یتوب توبۃ کا معنی بھی یہی ہے کہ لوٹ آنا، غلط رستے پر چلتے چلتے وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا قلب جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِنْ عَادَ، اور اگر پھر وہ اسی برائی پر لوٹ جائے، پھر وہ واپس انہی بدعمالیوں کا شکار ہو جائے، پھر انہی جرائم کے اندر مبتلا ہو جائے،
پھر انہی گناہوں کی پاداش میں بغاوت اور سرکشی کرے تو پھر کیا ہے؟ زید فیہا حتی تعلو قلبہ، تو پھر وہ اس کے قلب کے اوپر، اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے۔ کیسے؟ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہی ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کے معاملات ہیں، جو کچھ بھی وہ کمائے گا، قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ پورا بدلہ دے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ جو وہ اعمال کی کھیپ پکا کر لے کر جائے گا، اللہ اس کو اسی کا بدلہ دے گا پورا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ظلم نہیں کیے جائے گا۔ ظلم تو ہم اپنے نفسوں پر خود کرتے ہیں معاذ اللہ۔ دل کو ایمان کی آنچ سے پگھلا کر قلب سلیم بنانے کی بجائے قسم کی بیماریوں کی وہ آماجگاہ ہے، نفاق کا مخزن ہے، کفر کا گھر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو صراط مستقیم کا گھر بنائیں، بجائے کہ وہ دل جو ہے اللہ کی محبت سے بھرا ہو، مگر ہم اس طرف جانے کی بجائے ہم دنیا کی گمراہی، ہم دنیا کے لالچ کو، ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اوپر چھائے رکھا ہے اور ہم نے اس کو اپنے دل کے اوپر سوار کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر، بلکہ اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے دل اور تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ کا مرکز دل ہے، اور دل اگر ٹھیک ہے تو تمام کے تمام اعمال ٹھیک ہیں، اور اگر دل ہی ٹھیک نہیں تو پھر پورے کے پورے جسم کے اعضاء بغاوت اور سرکشی کے ساتھ اس کے اعمال بھی سارے کے سارے بغاوت والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے برگزیدہ چیز ہے وہ اس کا دل ہے، کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین اور برگزیدہ چیز ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑھنے کا، یہ واحد محل ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے ابھی سنی ہے اور میں نے بیان کی ہے کہ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا سیرت کے ہم غلام صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ انسان بڑا خوبصورت ہے معاذ اللہ، مگر بدکار ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بدکار اس لیے کہ اس کا دل بدکار ہے، اس کا دل غلیظ اور پلید ہے، اس کا دل گمراہی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کا دل جو ہے معاذ اللہ گناہوں سے سرشار ہے، بجائے کہ اس کا دل صاف و پاک، اس کا تزکیہ ہو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہ انسان ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی کہ میں نے اس کو بہترین بنایا ہے۔ سَوَّا يُسَوِّي تَسْوِيَةً کا معنی ایسا خوبصورت، ایسی نوک پلک اور جھلک، ایسی خوبصورتی اس کے اندر بنائی ہے جو قیامت تک آنے والی کسی مخلوق کے اندر اللہ نے نہیں بنائی۔ لیکن فسق و فجر بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی دل کے اندر ہے، کیونکہ منبع اور محور مرکز دل ہے، اور اگر تقویٰ ہے تو وہ بھی دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ ہو گیا، فلاح وہ پا گیا، نجات وہ پا گیا، بخشش اس کی ہو گئی جس نے تزکیہ کیا، جس کا دل پاک اور صاف ہے، وہ سب کے لیے پاک اور صاف ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد میں دنیا کی کسی انسان کے متعلق کوئی گمان نہیں، کوئی رائے قائم نہیں کرتا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتا تھا، جب مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کس منہج پر مرا ہے۔ پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے اللہ کے رسول سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دل انسان کے اندر اس قدر شدت سے بدلتا ہے، اس کے اندر اس قدر شدت سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ہنڈیا اگر چولہے پر رکھی ہو تو جس طرح جوبن کے اندر وہ ابلتی ہے اور اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، اس طرح انسان کا دل جو ہے شدت کے ساتھ اس کے اندر بدلتا ہے۔
اس لیے کیا معلوم کہ مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے اور وہ اللہ کی الوہیت پر، وہ توحید پر مر جائے۔ اسے فرمایا ایمان کا پڑاؤ کرنے کی اس کے یہاں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عین یہی ہے، یہیں پر ایمان اپنا عمل کرتا ہے، یعنی ایمان کا عمل ہے ہی دل کے اندر۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے تو اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مگر جب تک وہ تصدیق بالقلب نہیں ہو، ایمان لوگ تصدیق، ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق، اٹیسٹڈ کرنا، تصدیق ہو چکی کہ جس چیز کو زبان حال سے تم کہہ رہے ہو، جس کا اقرار کر رہے ہو، جس کو مانتے ہو، جس کو تسلیم کر رہے ہو، تمہارا مرنا اور جینا، تمہاری پوری کی پوری زندگی اس پر ہے، وہ ہے وہ تصدیق بالقلب۔ جیسے النیت فعل القلب، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ دل کا کام ہے نیت، زبان کا کام نہیں ہے۔ زبان اور ہو دل اور ہو پھر تو وہ منافقت ہے، مگر دل و زبان میں مطابقت اور موافقت ہو تو پھر ایمان ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے اور یوں ہی سے اپنے نتائج برآمد کراتا ہے ایمان، جب دل کے اندر جگہ اور پڑاؤ ڈالتا ہے ایمان۔ ایمان ہوتا ہے تو یہاں ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتا، اور اگر یہاں نہیں ہوتا تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا، یعنی پورے کے پورے جسم پر ایمان نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ نے اگر پورے قرآن کے اندر ایمان کا ذکر کیا تو آمنوا وعملوا الصالحات 99 دفعہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، ایمان ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اظہار کرو، یعنی ایمان کا اظہار۔ اور وہ کس سے ہوگا اظہار؟ وہ جسم سے ہوگا اظہار، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لین دین میں، معاملات میں، ثقافت اور کلچر میں، تہذیب و تمدن میں، چال ڈھال میں، رنگ ڈھنگ میں، وضاقت میں، معاشیات اور اقتصادیات، جب تک ہم اپنے اسٹرکچر اور ڈھانچے سے اس ایمان کو ظاہر ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان دل کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کا پڑاؤ ہی نہیں ہے، وہ اپنے نتائج کیسے برآمد کرا سکتا ہے، وہ کیسے عمل کر سکتا ہے جب ہم نے ایمان کو دل کے اندر جگہ ہی نہیں دی ہے، ہمارا دل ہی خراب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہ زمین بدلی زماں بدلے، مکین بدلے مکان بدلے، نہ میں بدلا نہ تو بدلا، نہ وہ بدلا جو بدلنا تھا تو پھر بدلا تو کیا بدلا، پھر تو سب کچھ وہی کا وہی ہے۔ اگر دل کفر کی آواز گا رہا، اگر دل گمراہی کی آواز گا رہا، اگر وہی نفاق کا مخزن رہا، اگر وہی قسم قسم کی بیماریوں کا گھر بن گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ قلب سلیم تو بنا ہی نہیں ہے، وہ قلب سلیم تو اس وقت بنے گا۔ اس لیے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کیا یہ زمین کے اندر ادھر ادھر نہیں پھرے؟ کیا ان پاس وہ دل نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھ سکیں؟ کیا ان کے پاس وہ کان نہیں ہے جن سے یہ سن سکیں؟ لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ نے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں، جو سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہیں۔ اصل تو نگاہیں جو ہے بصیرت کی نگاہ ہونی چاہیے، ویسے تو ہر کوئی انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور بظاہر کسی کو دیکھ کر فتوے چڑھتا ہے، اور بظاہر کسی کو دیکھ کر جو ہے اس کا مطلب کمنٹ جاری کرتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، کسی ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، ایک دوسرے کی خلاف باتیں کرتا ہے، وہ بظاہر ہے، وہ بصیرت کی نگاہ نہیں ہے، وہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں، دل بند ہوا پڑا ہے۔ تو اس لیے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ سب بندوبست یہیں پر سب سے بڑھ کر ضروری ہے کہ اسی دل کو بدلا جائے، اس کی کیفیت کو بدلا جائے، اور اس کو توبہ سے دھوئے، استغفار سے مانجے اس دل کو، اور انابت کی رضا یعنی چادر پہنائے اس کو، اس چادر سے اوڑھے اس کو، اور توحید سے آراستہ کرے اس دل کو، ایمان کی آنچ سے پگھلا کر قلب سلیم بنائے اس کو، اور اس کے بعد فرمایا جہاد و عزم الامور کی ابا یعنی اس کا برقع پہنائے اس کو، اور خشیت کا سنگار اور محبت کا عطر اس دل کو پہنائے، پھر جا کر یہ ایمان والا دل قلب سلیم بنتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم،
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ وہ سب جانتا ہے، وہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو کبھی بھی ایمان پر جمع کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دلوں کو ایمان کے اوپر لانے کی کوشش کی ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر یوم لا ينفع مال و بنون، اس دن نہ ہی تو مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئے گے۔ وہ جس اولاد کے لیے ہم کماتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، کوئی تقسیم کیے بغیر نہ یہ دیکھتے ہیں وہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، نہ وہ بیٹے قیامت والے دن کام آنے اس دن، اور نہ ہی مال کام آنا ہے۔ کام کیا آنا ہے؟ نہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل لے کر آیا۔ اللہ کے بعد جو سلامتی والا دل لے کر چلا جائے گا، کام تو اس دل نے آنا ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن بھی دل کو دیکھنا ہے، مرکز اللہ کا دل ہے، منبع اور محور جو ہے وہ دل ہے، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا۔ تقوی کا تعلق بھی دل کے اندر ہے، تقوی اگر دل کے اندر موجود نہیں ہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات دے، صدقات کرے، خیرات کرے، لین دین اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، وہ ہنسے، وہ مسکرائے، وہ دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارے، مگر اس کا دل اگر توحید سے سرشار نہیں ہے، اگر توحید کا پرچار نہیں کرتا، اگر دل اس کا ایمان پر قائم نہیں ہے، تو پھر سب کی سب چیزیں اور سب کے سب اعمال اللہ کے ضائع۔ اس لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جوارے کا درست رہنا قلوب کے درست رہنے سے ہی منحصر ہے۔ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں، جب قلب درست ہوگا پھر ہاتھ، پھر آنکھیں، پھر کان، پھر دل اگر صحیح ہے تو پھر ٹانگیں، پیر اللہ کی طرف چلیں گے، پھر وہ باطل کے رستے پر نہیں چلیں گے، پورا کا پورا جسم فرما بردار ہو جائے گا۔ اس لیے یا عبادی لو ان اولکم آخرکم وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمام جہان کے انسانوں کے اور جنوں کے دل اتنے پکیدہ ہو جائیں اس متقی کی طرح جو دنیا مافیا میں سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے، تو فرمایا کہ اگر سارے کے سارے متقی ہو جاؤ اس متقی کی طرح، اس متقی کے دل کی طرح، تمہارے دل نیک دل ہو جائیں، سارے کے سارے تم اتنے نیک ہو جاؤ، تو فرمایا کہ ما زاد ذالک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے فی ملک شیء، اس میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ تم سمجھ لو کہ ساری کی ساری دنیا نیک ہو گئی ہے، نمازی، پرہیزگار، ڈرنے والے، مواعظ، پھر اللہ کی بادشاہت میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اضافہ ہی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ پھر یا عبادی لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اور اگر پوری کی پوری دنیا فاسق و فاجر ہو جائے، یہ جن و انسان سارے کے سارے اس باغی کی طرح، اس سرکش کی طرح، وہ اس فسق و فجر والے انسان کی طرح جو سب سے زیادہ پلید ہے، یہ سارے کے سارے دیکھا دیکھی ان کے دل جو ہے وہ کوڑ والے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی گھاٹا نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے؟ اس لیے ہم نے نجات پانی ہے، ہم نے فلاح پانی ہے، ہم نے بخشش پانی ہے، ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے ورثے کو حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس لیے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کہ اگر جسم کے اندر ایک مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو پورے کے پورے جسم کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اسی لوتھڑے کے اندر جو ہے وہ اصلاح ہو جائے اس کی، اور اگر وہی صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ پر میں الا وہی قلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، یعنی دل کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم باغی اور سرکش ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم اپنے دل کو یعنی صراط مستقیم پر جو ہے نا وہ چلائیں، یعنی ہمارا دل جب ایمان کی آماجگاہ بنے، اس کو ایمان کی آنچ سے پگھلا کر وہ قلب سلیم بنائیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
اس کا مطلب اللہ کہتا ہے کہ اس دن بیٹے اور مال کام نہیں آنا، کوئی نفع نہیں دیں گے، نفع دے گا قلب سلیم، سلامتی والا دل، وہ دل جس کے اندر سب کے لیے سلامتی ہے، فساد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کما حق ہو، جب دل ٹھیک ہو جائے گا پھر روزے بھی ٹھیک ہے، پھر حج بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، صدقات بھی ٹھیک ہے، پھر دوسروں کے متعلق ہمارا دل صاف ہی صاف ہے، پھر سارا جہان ہی ہمارے لیے اچھا ہے، پھر ہمارا سب کے متعلق حسن ظن ہے، ہر ایک کے متعلق ہمارا اچھا گمان ہے۔ بس یہ دل کی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے آ جاؤ، اگر اللہ زندگی کے اندر موقع دیتا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سیکھو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم میں سے اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو من تذکر، وہ سو ہی سکتا تھا، وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ چکا تھا کہ جو تمہیں اس چیز سے متنبہ کرتا تھا باز آ جاؤ، رک جاؤ، برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ، تمہیں ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ فرمایا فذوقوا، پس چکھو وہ عذاب، اس لیے کہ جب تمہیں کوئی سکھانے والا کوئی سمجھانے والا سمجھاتا تھا تو تم اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس لیے اب تمہیں عذاب جو ہو رہا ہے وہ چکھو۔ فما للظالمین من نصیر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے لیے وہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ظالم کہا، اور ظالم مشرک ہے، ظلم ہے ہی شرک، جس کو ان الشرک لظلم عظیم، بے شک وہ بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس دل کی کیفیت کو، اور جو نصیحت ہمیں ملتی ہے، ہمیں اپنے دل کی کیفیت سے اس نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب